وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اب تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 116 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے، وما، اور نہیں، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہ ہی زمین پر ہوتا ہے اور نہ ہی آسمان پر ہوتا ہے۔ اللہ ہر کام کو دیکھنے والا ہے، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہو رہا ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علم کو ذرا ایک دم امیجن کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک وقت میں پوری کائنات، پوری مخلوق جو ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، ایک وقت میں اگر ایک ٹائم پر اللہ سے مانگنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی پکار کو سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو حساب رکھیں اس طرح، ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک سے زیادہ لوگ بول رہے ہیں تو ہمیں کسی ایک کی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی، تو میرا رب دیکھیں، اس کی بادشاہی دیکھیں، وہ کتنا زیادہ علیم ہے، کتنا زیادہ خبیر ہے، کتنا زیادہ لطیف ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر انسان کی پکار کو سننے والا ہوں، ہر کسی کے اعمال کو دیکھنے والا ہوں، ہر کسی کی حالات کو جاننے والا ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے سب کی بادشاہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان سب کا بادشاہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو جس کا بادشاہ اللہ ہے تو وہ عبادت کے لائق ہے نا۔ پھر ہم کیوں کسی ایسے لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، کسی بتوں کے سامنے، یا کوئی ایسے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے سامنے ماتھا ٹیکیں جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم ان سے کیسے کوئی چیز کی امید رکھ سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس تو ایک اللہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے؟ تو ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کروانی چاہیے، اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنا چاہیے اور اسی سے ہی تمام جو دعائیں ہیں اسی کے سامنے کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں ہی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی چاہیں خود کو بچا کے رکھیں، اگر آپ کی موت کا ٹائم لکھ دیا گیا ہے تو آپ کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر زندگی لکھ دی گئی ہے تو کتنی ہی مشکلات آ جائیں، کتنے ہی آپ کو زخم لگ جائیں، کتنے ہی آپ موت کے قریب سے ہو کر آ جائیں، اگر زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے جو مومن کا اپنے رب پر ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کو زندگی دے سکے، کوئی نہیں ہے جو اس کو موت دے سکے۔ اگر موت آنی ہے تو وہ اپنے وقت پر آ کر رہنی ہے۔ تو بجائے لوگوں سے ڈرنے سے، حق کی بات کہنے سے، انسان کو ہمیشہ حق کی بات کہنی چاہیے، ڈرتے نہیں رہنا چاہیے کہ اگر میں نے حق کی بات کہہ دی یا میں نے کوئی کسی کے حق میں گواہی دے دی، سچ گواہی دے دی تو میری جان کو نقصان ہو جائے گا۔ یا جہاد میں جانے سے انسان ڈرتا رہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو میری موت واقع ہو جائے گی، تو موت تو گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے، تو ان چیزوں سے ڈرنا نہیں بلکہ راہ حق پر چلتے رہنا چاہیے اور اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ زندگی اور موت سے مثال ہدایت اور گمراہی کی طرف بھی ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے دیتا ہے وہ ایک زندہ شخص کی مانند ہے، اور جو شخص گمراہی میں اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی مثال ایک مردے کی طرح ہے، کیونکہ اس کے سامنے ہر چیز واضح تھی لیکن اس نے حق کو قبول نہ کیا، اور اس کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مردے کی طرح دی۔ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود تم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے ایک بہترین دوست ہے، تمہارا مددگار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے آگے تم ماتھا ٹیکتے ہو، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ تمہاری حاجتوں کو، تمہاری ضرورتوں کو نہیں پورا کر سکتا، حتیٰ کہ وہ تمہاری پکار کو بھی نہیں سن سکتا۔ جو مٹی کے تلے دب چکا وہ تمہاری پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟ جو بت ہیں وہ نہ ہی تمہاری آواز کو سنتے ہیں اور نہ ہی تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں۔ تو اے جاہل انسان، تم کس طرف چل پڑے؟
کہ اللہ خود قرآن پاک میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ دل پریشان ہے تو تنہائی میں نماز ادا کر کے دیکھو، سکون نہ آیا تو پھر کہنا۔ تنہائی میں اگر انسان نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اپنے دل میں جو بھی باتیں اس کی چل رہی ہیں کسی بھی قسم کی ہیں تو وہ اگر اللہ کے سامنے بیان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی ہی حالت میں اتنا سکون عطا کر دیتے ہیں، اتنی اس میں ہمت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس جو فیزز ہوتے ہیں جس کو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے، جو وہ سچویشنز ہوتی ہیں، جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کو فیس کرنے کی اس میں ہمت آ جاتی ہے۔ میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جب انسان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے تو اسے کسی اور دوست کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ سب سے بہترین اللہ ہی ہے۔ اللہ سے دوستی کریں، دیکھیے گا آپ کے ہر کام اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دوستی کریں، اپنے دل کی ہر بات اللہ کو بتائیں، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو، کیسی بھی ہو، خوشی میں ہے تب بھی اللہ کو بتائیں، اللہ آج میرا دل بڑا خوش ہے، اگر غم میں ہے تو تب بھی اللہ کو بتائیں، اللہ آج میرے دل کو یہ ہوا۔ تو جو دل بنانے والا ہے وہ آپ کے دل کو سنوار بھی دے گا، وہ آپ کے دل کو شفا بھی دے گا۔ اگر آپ کا دل کسی مرض میں مبتلا ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے کہ وہ اس مرض کو دور کرے۔ اللہ سے دوستی لگا کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں تمہارا دوست۔ جب اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تمہیں پکار کے بلا رہے ہیں تو اللہ کی طرف چل پڑو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب معافی اور توبہ کا دروازہ ہم پر بند ہو جائے اور صرف پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔